ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 7واں پارہ ہے، سورہ انعام کے 3 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ آیت نمبر 41، 42 اور 43۔ ان 3 آیات میں اللہ رب العزت اپنی ایک سنت کو بتایا ہے۔ سنت سے مراد اللہ کا قانون، اس کو بتایا کہ قوموں کا عروج و زوال، قوموں کی تباہی و بربادی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف صورتوں میں عذاب کی شکلیں ہیں۔ زلزلوں کی شکلیں ہو سکتی ہیں، طوفانوں کی شکلیں، آندھیوں کی شکلیں، اجتماعی، انفرادی بھی اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، لیکن قوموں کے جہاں تک تعلق ہے وہاں پہ اجتماعیت اس کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں بہت تفصیل سے بتایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ اپنے قانون کی سے بتائیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس مخاطب ہے، اور یقیناً ہم نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان امتوں کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا ہمارا پیغام دے کے، اور پھر وہ قومیں جب اللہ کے نبی کی مخالفت کی، اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو فتنوں میں بھی مبتلا کیا، آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ اسی طرف یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ کی طرف سے جو مصائب اور مشکلات آتے ہیں مجموعی طور پر، انفرادی طور پہ، اس کا مقصد اللہ متعین کر رہے ہیں کہ کیوں آتے ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے ان قوموں کو پکڑا، سختیوں میں مبتلا کیا، تکالیف میں مبتلا کیا، بہت ساری آزمائشوں میں۔ لعلہم یتضرعون، اور اس کی کیوں اللہ نے ایسا کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں تاکہ وہ ہم سے عاجزی کریں، وہ گڑ گڑائیں ہمارے سامنے، اپنے بے بسی کا اظہار کریں،
اور اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوں، اپنی خطاؤں کے اوپر. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، قوموں کو مصائب اور مشکلات کے اندر مبتلا کرتے ہیں. لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ جو ہے اللہ کے آگے عاجزی کریں، انہیں گڑ گڑائیں. یہ ہے اصل مقصد. چاہے وہ شکلیں زلزلوں کی شکل میں ہوں، طوفان ہو، یا بہت ساری قحط کی شکلیں ہو سکتی ہیں، تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو. یعنی انسان جو اللہ سے دور ہو چکا ہے اور یہ سمجھتا ہے، خاص طور پہ آج کا انسان جو مادہ پرست ہے نا، وہ اتنی ترقی کر لیا ہے اور اس کی ترقی سائنس کے اندر اسے خدا سے دور کر رہی ہے، اللہ سے دور کر رہی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس جو کچھ ہے میری اپنی نالج ہے، میری اپنی ٹیکنالوجی ہے، اب خدا کا اس کے اندر کوئی عمل اور دخل نہیں ہے. اس میں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. یہ انسان کی، خاص طور پہ آج کے انسان کی فکر بن چکی ہے اور وہ اللہ سے بالکل دور ہو چکا ہے، مادہ پرست بن چکا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے، تم مجبور محض ہو، بے کس ہو، بے بس ہو. اللہ کی عذاب کی شکل میں، اس کی تنبیہ کی شکل میں کچھ نہیں. آپ نے دیکھا ابھی زلزلہ سیکنڈوں کا ہے، ہزاروں انسان زمین دوز ہو چکے ہیں. کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں ہے. یہ کیوں اللہ بتا رہے ہیں؟ انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے قدرت نے ایسے حالات پیدا کرتے ہیں. لیکن انسان یہ ہے کہ اس سے اعراض کرتا ہے، نصیحت نہیں لیتا. آخر ایسا کیوں ہوا؟ کون کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کس کی قدرت ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ بتا دیا. ہم نے آپ سے پہلے جن قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا ہے انہیں آزمایا، سختیوں میں پکڑا ہم نے، انہیں مصائب و مشکلات میں مبتلا کیا ہم نے. اور یہ اللہ کی سنت قیامت تک ہے، تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، پلٹے انسان. وہی بات فرمائی جا رہی ہے لعلہم یتضرعون. ایسے مصیبتیں، ایسے مشکلات آنے کے بعد انسان اللہ کے آگے عاجزی کرے، گڑ گڑائے، اللہ کی قدرت کا اعتراف کرے اور اپنے بے بسی، بے کسی، مجبوری کا اظہار کرے. اور یقیناً انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ مجبور محض ہے انسان. یہ بات بتائی جا رہی ہے لعلہم یتضرعون. یہ تو نتیجہ بتایا ہے تاکہ وہ ہم سے عاجزی کریں، گڑ گڑائیں. اور اگلی آیت میں فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسنا، بس ایسا کیوں نہیں ہوا، اللہ پوچھ رہے ہیں، بس ایسا کیوں نہیں ہوا جب ہم نے ان کو سختیوں میں مبتلا کیا، پکڑا سختیوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں کے اندر. پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ ہمارے آگے عاجزی کیوں نہیں کرے، ہم سے گڑ گڑائے نہیں. اللہ بول رہے ہیں یہ بات فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا. دیکھیں اس کی شکلیں ابھی بتایا کہ اجتماعی شکل ہے، یہ ایک انفرادی شکل ہے. ایسے مصائب انسان کی انفرادی زندگی میں بھی آتے ہیں اور اس کو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ جناب علی وہ کیا تھا، کیا ہو گیا. انسان بہت عروج پہ ہوتا ہے لیکن ایک اس کی زندگی اور اس کیا کرا سارے چیزیں مائنس ہو جاتے ہیں، زیرو ہو جاتا ہے. بہترین انسان، ایک صحت مند انسان ایک بیمار ہو گیا، یا بہترین انسان پورا صحت مند تھا گھر کے اندر، دوسرے لوگ بیمار ہے لیکن وہ صحت مند تھا، لیکن صحت مند انسان مر گیا، بیمار لوگ زندہ رہ گئے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ گھر میں جس کا علاج چل رہا ہے، بیمار ہے، کئی دن سے سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک صحت مند جس کوئی کسی بیماری کی کوئی شکایت ہی نہیں ہے، اور وہ چلا گیا. تو کیا نصیحت لینا ہے اس سے؟ انفرادی طور پہ بھی
اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، تم کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور امتحان یہی ہے کہ بار بار ہر عمل کے اوپر ہر قدم ایک ہی سوال ہو رہا ہے، الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے، تم کس کے بندے ہو، کون ہے تمہارا پالنہار، کون ہے تمہارا حاکم، کون ہے تمہارا معبود؟ یہ سوال ہو رہا ہے نا، تو اس کے آگے تم کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ فلولا اذ جاءہم بأسنا، سختیوں میں جب ہم نے انہیں پکڑا، تضرعوا، فرمایا کیوں عاجزی نہیں کرے آخر؟ ان کی عاجزی، انکساری، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو بات فرمائی ہے نا، بأسنا تضرعوا، اب جو لوگ ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتے ہیں ایک اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، وہ مختلف تعویلیں کر لیتا ہے، اور مشورے دینے والے بھی مختلف تعویلیں دے دیتے ہیں اس کو، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اللہ کی طرف رجوع ہونا کیا ہے۔ اے بندے، اللہ کی طرف رجوع ہو جا۔ دیکھیے، انتقال کی جب خبر سنتے ہیں ہم کو حکم کیا دیا گیا؟ یہی دیا گیا نا، وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے، موت بھی چونکہ ایک مصیبت کی شکل ہے، ہم انا للہ نے صرف موت کی حد تک اس کو محدود کیا، ایسا معاملہ نہیں ہے یہ، بلکہ ہر وہ مصیبت، ہر وہ پریشانی، ہر وہ تکلیف جو آتی ہے اس کے اوپر آپ کو انا للہ پڑھنا چاہیے، پورے شعور کے ساتھ، پورے ادراک کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ کوئی کلمات ہے، کوئی وظیفہ ہے۔ ہمارے پاس عموماً جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وظیفے کے طور پہ پڑھی جاتی ہیں، اور ساری دعاؤں میں انابت اللہ ہے، رجوع اللہ ہے، وظیفے کے طور پہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کچھ وظیفے کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو۔ ارے بھائی، کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس دعا میں کیا چیز ہے آخر؟ کیسی کیسی دعا ہیں؟ خود قرآن کے اندر ہے، احادیث شریف میں دعائیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیل و نہار کی دعائیں، رات اور دن کی دعائیں ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، اور اپنی بے کسی، بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ کیا ہے دعا؟ یہ دعا آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے، اسی لیے فرمایا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب کیا ہوا؟ بے شک ہم سب اللہ ہی کے ہیں، اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کیا ہے یہ جملہ؟ یہ جملہ اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ زندگی کے، میری زندگی کے معاملے میں مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، دوسروں کا تو چھوڑ دیجیے بات، خود میری اپنی زندگی مجھے اختیار نہیں ہے، اور یہ معاملہ بالکل اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے قرآن نے حکم دیا آپ کو، شاید اسی صورت میں آیت مبارکہ ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ آپ اعلان کر دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ جو آتا ہے وہ تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے۔ اب تمہیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ یہ بات خود پیغمبر کو مخاطب کر کے سورہ یونس کی آخری آیات میں یہ بات کہی گئی کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ لیکن نبی مخاطب ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کسی اور کو آپ مت پکاریے مصیبت اور مشکل میں، پریشانی میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور اس کے بعد بڑی پیاری بات کہی ہے اللہ کی طرف سے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہوئی، کوئی نقصان پہنچا ہے، آپ کو کوئی مصیبت آئی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس مصیبت سے نکالنے والا صرف اللہ ہے۔ جو مصیبت اللہ کی طرف سے آئی، اس مصیبت سے نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ فلا کاشف اللہ، اس مصیبت سے نکالنے والا اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، لہذا تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اسی طرح وہی یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اسی اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی خیر پہنچنے والا ہے
کوئی بھلائی پہنچنے والی ہے، کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اللہ آپ کو نوازنا چاہے اور کوئی دوسرا محروم کر دے آپ کو۔ عموماً ہمارے پاس جو عقائد ہے نا بھائی، دیکھیے آپ دیکھیں مسلمانوں کے اکثر جہالت کی وجہ سے کسی کے کاروبار اچھے چل رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اگر اس کے بعد کاروبار خراب ہو گئے اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ، تو ہمارے پاس تصور یہ ہے اس کو کچھ کرا دیے، یہ تصور ہے۔ تو یہ تصور اسلام کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اچھی خاصی زندگی چل رہی تھی، اس کو کچھ کرا دیے بولے، ایسے تصورات ہیں۔ بعض لوگ بھی ہیں کہ کسی کاروبار اچھے چل رہے ہیں، بازو والے کے نہیں چل رہے تو ان کا تصور یہ پھیلا دیا گیا، ارے بھائی ان کے پاس تو فلاں کے حضرت قبلہ کی یا جناب علی کچھ تبرکات ہیں ان کے پاس، ہاں کچھ ایسے وظیفے حضرت قبلہ ان کو بتا دیے ہیں، یا پھر حضرت قبلہ آتے ہیں یہاں پہ کچھ جناب علی 10-15 منٹ بیٹھ کے کچھ پڑھ کے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے کاروبار ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی الحمدللہ ماشاءاللہ سے آپ کے کاروبار بھی بڑے پیارے چل رہے ہیں، اچھے ہیں، تو کہنے والا بھی یہ کہتا اللہ محفوظ رکھے، بہت بڑی کفری الفاظ پر، بھائی یہ میرے حضرت کے نگاہ کرم ہے، بولے کیا ہے؟ میرے حضرت کے نگاہ کرم ہے یہ، بولے نعوذ باللہ۔ مسلمان اور اللہ کیا بول رہے ہیں، مصیبت پریشانی میں اسی لیے پکڑتے ہیں تاکہ ہمارے سے عاجزی کرے، یہ عاجزی کے بجائے کفر کر رہا ہے۔ عاجزی کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو کفر کر رہا ہے۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، کیوں عاجزی نہیں کرے؟ اللہ فرماتے ہیں عاجزی تو دور کی بات ہے، ہم تو اللہ کے در کو چھوڑ دیے، شرک کرنے لگے ہم۔ یہ قرآن میں اسی صورت میں اللہ تعالیٰ مشرکین کی عقائد کو بتایا کہ دیکھو جب تم مصیبت میں ہو، سمندر میں سفر کر رہے ہو اور تمہاری اپنی ایک جناب علی تم پانی کی کشتی میں ہو اور وہاں پہ سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، اور پھر اس وقت کسے پکارتے ہو تم؟ اوپر آسمان، نیچے سمندر، اور تمہاری کشتی ایک تنکے کی طرح ہے، سمندر کی لہروں میں جناب علی اب وہ ڈوب رہی ہے، ایسے وقت میں تم پکارتے ہو، کسے پکارتے ہو؟ وہ سب کو بھول جاتے اب شرک، تمہارے اپنے شرک کو، صرف تم اللہ کو پکارتے ہو، اور اس وقت اللہ تعالیٰ تم کو جناب اس مصیبت سے نکال کے جب خیریت سے کنارے پہ پہنچا دیتا ہے تو پھر تم اس کے ساتھ تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ ارے فلاں بابا کی وجہ سے بچ گئے ہم، فلاں کی وجہ سے ہو گیا، میں فلاں دل میں جو نا حضرت کو یاد کر رہا تھا میں، لہذا بچ گیا طوفان سے، میری کشتی بھنور سے بچ گئی۔ یہ بہت سارے عقائد خود مسلمانوں کے ہیں، مشرکان عقائد، اور اللہ فرماتے ہیں جو مصائب اور مشکل ہم لاتے ہیں نا، تو فرمایا کہ ہم سے عاجزی کرنا بھی ہے، گڑ گڑانا ہمارے سے، اللہ کے آگے آنسو بہانا، اعتراف کرنا، اے اللہ تیرے سامنے میرا وجود کچھ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، پوری کائنات کی پکڑ تیرے اختیار میں ہے، تو اس کائنات کا مالک ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور پھر یہ اس سلسلے میں جو آ رہی ہے باتیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زلزلوں کی شکلیں ہیں، یہ کیا ہے زلزلے؟ معمولی بات نہیں ہے، قرآن میں زلزلوں کے متعلق بڑی تفصیل آئی، کیوں آتے ہیں یہ؟ اور اللہ فرماتے ہیں اس بات کو کہ یہ تو معمولی سے تم کو ایک اشارے ہیں تاکہ تم اللہ سے غافل نہیں ہو جانا۔ تو پھر آج کا جو انسان ہے نا، وہ سمجھ رہا ہے میں چاند پہ پہنچوں، فلاں فلاں کہاں کہاں جا رہا ہوں، سب تحقیق کر لی ہوں، انہیں اور خدا سے مادہ پرست ہوتے چلے جا رہا ہے۔ فرمایا کہ تم جو کچھ بھی معلوم کیے ہیں نا، ابھی اتنا باقی ہے کہ نہیں معلوم، کچھ بھی تم زیرو بھی معلوم نہیں کیے تم کائنات کے بارے میں۔ اللہ یہ کائنات اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع اس کائنات ہے، کچھ بھی معلوم نہیں کرے۔ زلزلوں کی شکلیں قرآن میں آئی، تفصیل کے ساتھ آئی، اور اسی لیے آئی
کہ ایک آخری اور فائنل زلزلہ آنے والا ہے، اور یہ اشارے ہیں اس طرف کہ دیکھو یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی گئی، تمہاری سائنس، تمہاری ٹیکنالوجی، فلاں فلاں سب جب آئے گا اللہ کا وہ حکم سب سیکنڈوں کے اندر ختم ہو جائے گا۔ چھوٹی سورت آئی قرآن میں، سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، زمین کو پوری طریقے سے جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ کیا ہوگا اس وقت؟ کیا صورت ہوگی اس وقت؟ زلزال، اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب زمین انگیل دے گی باہر، اس میں وہ ساری چیزیں جو انسان آج زمین سے نکال رہا ہے، اور پھر وہ سارے انسان جو مدفن ہیں وہ بھی نکل جائیں گے، اور انسان کہے قال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے آج، یہ اس منظر کو دیکھ کے کہے گا آج ہو کیا رہا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس کے بعد اصل بات کیا بتا رہے ہیں اللہ؟ دیکھو آج تو وہ دن ہے قیامت والا، زمین ساری خبریں بیان کر دے گی آج، اور کر رہے ہیں کیا بول رہا اللہ؟ یہ جو زمین ہے نا مٹی، اللہ اس مٹی کو زبان دے گا، اور مٹی جناب علی خبریں بولے گی اس وقت۔ کیا خبریں بولے گی؟ یہ بندہ میرے اس مقام کے اوپر یہ عمل کیا ہے، اچھا یا برا جو بھی ہے۔ کون بولے گی؟ مٹی بولے گی۔ ہم تعجب کر رہے ہیں مٹی کیسے بولے گی؟ میں بول رہا ہوں نا، آپ نہیں بول رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں میں بول رہا ہوں، تو میں اور آپ بنے ہوئے کس کے ہیں؟ مٹی کے بنے ہوئے ہیں نا، مٹی کے بنے ہوئے ہیں نا، ہم بول رہے ہیں نا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے کہ یہاں جو بنایا ہے اللہ اپنی سنت کے تحت بنایا ہم کو، لیکن اس وقت تو صرف بالراس حکم ہوگا، اور زمین کہے گی تو میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا آج بولنے کا۔ زمین بولنا شروع کرے گی، مٹی بولنا شروع کر دے گی جو کچھ بھی تم نے کیا ہے۔ زلزلے آتے ہیں اسی لیے، اشارے ہیں وہ۔ اب پھر زلزلہ جب آئے گا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ مزمل میں ایک آیت کریمہ آتی ہے، اس میں اللہ فرماتے وہ دن کیسا ہولناک دن ہوگا۔ وَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ کیا تمثیل کھینچا اللہ قرآن میں؟ وہ دن کتنا ہیبت ناک ہوگا معلوم؟ وہ دن اتنا ہیبت ناک ہوگا، اس دن کی ہیبت یہ ہوگی ایک چھوٹا بچہ مارے ہیبت اس کے بال سفید ہو جائیں گے، ایک چھوٹے بچے کے بال مارے ہیبت کے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ، آسمان پھٹ جائے گا۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، تفصیل اللہ قرآن میں، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، ساری چیزیں آتی ہیں نا۔ اب سورہ تکویر پڑھ لیجیے، قیامت کا نقشہ کھینچا، سورہ انفطار پڑھ لیجیے، قرآن کا نقشہ کھینچا، اس میں قیامت کا اللہ نے فرمایا اذا الشمس کورت، سورج کی کھال اتار لی جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان دروازے بن جائے گی، فرمایا پہاڑوں کو چلایا جائے گا، پہاڑوں کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ اللہ بتا رہے اسی لیے قرآن میں زلزلوں کا ذکر تفصیل سے آیا، پہاڑوں کے متعلق تفصیل سے آیا۔ پڑھ لیجیے آپ، القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ تمہیں معلوم ہے وہ کھڑکھڑانے والی آواز کیا ہے؟ کتنی بھیانک آواز ہوگی قیامت کی، اور کیا ہوگا اس وقت؟ انسان جو نا پرندوں کے مارے، جس طرح پتنگے ہوتے ہیں نا بے اڑتے رہے منتشر، ویسا پھر یہ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ اللہ فرماتے ہیں، پہاڑوں کی حالت کیا ہوگی فرمایا؟ آپ نے کبھی دیکھا یہ روئی بنانے والے، گدے بنانے والے جب مارتے ہیں تو روئی ہوا میں اڑتی ہے نا،
وہ مثال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ بڑے بڑے پہاڑ کیونکہ مکہ اور مدینہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اسی لیے ان کو سامنے رکھ کے بات بتا دی گئی. یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کی حالت کیا ہو جائے گی؟ جس طرح روئی کے گالے ہوا میں اڑتے ہیں ریشے رنگین، اس طرح پہاڑ اڑنا شروع ہو جائیں گے. یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا. یہ پوچھتے ہیں پہاڑوں کے متعلق، پر اللہ تعالیٰ ان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھے، گرد و غبار بنا دے گا، ان کو ہوا میں اڑا دے گا، انہیں کوئی ان کا وزن باقی نہیں رہے گا. پہاڑ زلزلے جب آئیں گے کھینچا اللہ تعالیٰ قرآن میں، اور پھر حالت کیا ہوگی فرمایا. آپ پڑھتے ہیں سورہ عبسہ میں فَإِذَا جَاءَتُ الصَّاخَّةُ، جب وہ کان پھوڑ دینے والی آواز آئے گی، جب یعنی ایسی بھیانک دھماکہ ہوگا کہ انسان کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، اتنی آواز ہو جائے گی. پھر ہوگا کیا ہوتا ہے؟ یوم یفر المرء من امی واخی وابی امی وصاحبتی وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. کیا نقشہ کھینچا؟ ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا. وہاں پہ ماں بیٹے کو چھوڑ کے بھاگے گی، وہ امی ہی وہ ابی ہی باپ چھوڑ کے بھاگ جائے گا، وہ اخی ہی بھائی بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا، میاں بیوی کو چھوڑ کے بھاگے گی. سب ایک دوسرے، اتنا بھیانک ہوگا منظر. یہ زلزلے آتے ہیں اللہ بتا رہا ہے ایک دن ختم کر دیں گے اس دنیا کو. اور اللہ اپنی قدرت کیا بتایا قرآن میں؟ یہ تمہارے ابھی جو زلزلہ آیا بڑی مجھے سے 45 سیکنڈ کا کچھ تھا، حالت کیا ہوگا اس کی؟ دیکھ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں قرآن میں قیامت، یہ جو سولار سسٹم ہمارا نظام شمسی جس کے کرۂ ارض کے اوپر ہم ہیں آج، اس کو اللہ تباہ کرنے کے لیے کتنا ٹائم لے گا، کتنا وقت لگے گا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نحل میں، انسان پلک مارنے میں کتنا ٹائم لیتا بھائی؟ پلک جھپکا ایسا کتنے سیکنڈ لگے؟ سیکنڈ کا 10واں حصہ بھی نہ لگا. کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فرمایا کہ اللہ کا حکم جب ہوگا اس دنیا کو تباہ کر دے گا اللہ تعالیٰ. نظام شمسی کو فرمایا دیر کتنی لگے گی؟ انسان پلک مارنے میں جتنا ٹائم لیتا ہے نا، اس سے بھی کم وقت میں اللہ فرماتا ہے اس دنیا کو ہم ڈھیر کر کے رکھ دیں گے، اس سے بھی کم ٹائم میں. وہ ہے اللہ کی ذات، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اور ایسا کرنے پہ اللہ پوری قدرت رکھتا ہے. انسان یہ نہ سمجھے کہ میں آج بہت ترقی کر چکا ہوں، آج نہیں. اللہ کے سامنے کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کی طاقت اور قدرت کے سامنے. لہذا کوئی مصیبت کوئی مشکل آ رہی ہے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، جھکو، عاجزی کرو، سجدوں میں گرو، معافی مانگو. اور ہر نبی اپنی امت کو، اپنی قوم کو یہی دعوت دیا کہ کیا دعوت دیا؟ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. دیکھو تم اپنے رب سے معافی مانگو، مغفرت طلب کرو اور اس کی طرف پلٹ جاؤ، پلٹو اس کی طرف. وہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. نہ وہ صرف غفور ہے بلکہ وہ غفار ہے، بہت بخشنے والا ہے. یہ نہیں کہ اللہ اپنے گنہگار بندوں سے نفرت نہیں کرتا، ہو نہیں کرتا نفرت گنہگار بندوں سے، بلکہ گنہگار بندوں کو بلاتا ہے اپنی طرف. آؤ، ہاتھ پھیلاؤ، معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میں احادیث کثرت سے اس سلسلے میں آؤ فرمایا. ہر نبی یہی دعوت دیا، استغفروا ربکم، مانگو مغفرت اللہ سے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے، وہ تواب ہے، بڑا کریم ہے، بڑا حلیم ہے. پلٹو اس کی طرف. لعلہم یتضرعون، عاجزی کیوں نہیں کرے، معافی کیوں نہیں مانگے ہم سے؟ ہم تو رحم کرنے کے لیے تیار ہیں، مغفرت کے لیے تیار بیٹھے اللہ تبارک. وہ کثرت سے عاجزی جو آتی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ ہر رات کو آخر شب میں دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہے کوئی گنہگار بندہ جو آج ہاتھ اٹھا کے معافی مانگے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی؟ اللہ تو تیار ہے.
لیکن ہم تیار نہیں ہیں معافی مانگنے کے لیے. کیوں تیار نہیں ہیں؟ ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہی نہیں. ہم اپنے آپ کو اللہ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. ہم اپنے مرضی کے مالک ہیں. آج زلزلوں کی شکلیں کیا ہیں؟ انسان اپنے ہوش آواز کھو بیٹھے گا. جب زلزلے آئے نا، جب کھڑکیاں ہلنے لگی، دیواریں ہلنے لگے، لوگ گھروں سے باہر نکلے. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر تجوروں میں پیسے تھے ہوں گے، زیورات تھے ہوں گے، سونے تھے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہوں گے. کیا وہ زلزلے جب آتے ہو خود کیا کوئی یہ سوچا ہوگا کہ بھائی پہلے ذرا وہ تجوری تو کھولو، پیسے تو نکالو، یہ زیورات تو نکالو؟ کیا یہ کوئی سوچا ہوگا ایسا؟ نہیں، بھاگ. یہ ہے، اور اسی کا نقشہ قرآن نے کھینچا. یہ دیکھیں نا تم ایسا کر رہے نا، ایک زلزلہ آنے والا ہے. سورہ حج میں اللہ فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ان ربکم زلزلۃ شیء عظیم. یہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا، وہ آخری آنے والا ہوگا. کیا نقشہ کھینچا بھائی؟ تصور نہیں کر سکتے آپ. وہ جب زلزلہ آئے گا قیامت والا، یوم ترونہا کل مرضیۃ عما ارضعت، تم اس دن دیکھو گے مارے ہیبت کے ہر دودھ پلانے والی ماں جو اس کی چھاتی سے بچہ لگا ہوا اپنے بچے کو پھینک کے بھاگے گی. بچے کو دودھ پلا رہی انہیں. جب آئے گا زلزلہ تو اللہ فرماتا اپنے بچے کو پھینک کے بھاگے گی، جان بچاؤ، چھوڑ دے گی بچے کو. ہر دودھ پلانے والی ماں اور مارے ہیبت کے ہر حمل والی حمل اپنے حمل کو گرا دے گی. یہ کیوں ہوتا؟ یہ قرآن کی بات ہے اور ہم اس کو زندہ دیکھ رہے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں. آج ہم زلزلہ تو سب چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، بچوں کو بھی چھوڑ دیے. اپنی جان بچاؤ. اللہ بول رہے ہیں بات. دیکھو کچھ نہیں ہے تمہارے اختیار میں. عاجزی کرو تم اللہ سے، گڑ گڑاؤ تم اللہ سے، جھکو اللہ کی طرف، رجوع اللہ ہو جاؤ. ہر عورت حمل والی حمل گرا دے گی مارے ہیبت کے. وتری الناس سکارا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب یہ حالت ہوگی تو انسان ایسے محسوس ہوگا، ہر انسان ایک نشے کی حالت میں. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وما هم بسکارا. یہ نشہ نہیں ہے، ولکن عذاب اللہ شدید. یہ تو اللہ کا عذاب شدید ہے. اب نشہ نہیں ہے. یوم ترونہا، آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے قرآن، سورہ حج کی پہلی آیت مبارک وہ ہے. وہاں پہ فرمایا ڈرو. وہ جو آخری ہے بڑا زلزلہ، شیء عظیم، بہت بڑا. یہاں کیا فرمایا؟ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم. فرمایا کہ کیوں نہیں عاجزی کرے، کیوں نہیں گڑ گڑایا؟ اتنے مصیبتیں آ رہی ہیں، اتنے پریشانی آ رہی ہیں. ہمارے پاس مصیبتیں آتی ہیں، گھر کے اندر بحث مباحثے ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، کہیں بھی کوئی اللہ کی طرف رجوع کی بات ہی نہیں کرتا. گھر پہ بھی نہیں کرتے ہم. قوموں تو قومیں چھوڑ دیجیے، آپ گھروں کے انفرادی معاملات میں آتے ہیں تو بحث مباحثے چلتے ہیں. وہاں پہ یہ ہوتا، وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. ارے اللہ کے بندے کو یہ نہیں بول رہا کہ بھائی آپ کے کیا گناہ ہیں، کیا خطائیں ہیں، کیوں ایسا ہو رہا. آخر اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے، اللہ سے معافی مانگیے. اللہ مسبب الاسباب ہے. ہاں ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ تو اللہ کا رحم و کرم ہے جو اللہ تعالیٰ گناہ کے اوپر گناہ کے اوپر گناہ کے اوپر گناہ کے باوجود ہمیں مہلت پہ مہلت مہلت پہ مہلت دے رہا ہے. اور ایک دن جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی تو اللہ فرماتے ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدی و یعید فعال لما یرید. تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. پھر جب مہلت جب ختم ہو جائے گی نا، جب پکڑے گا نا تو پھر نہیں چھوڑے گا. ان بطش ربک لشدید، نہیں چھوڑے گا. مثال کے طور پہ کبھی دیکھتے ہوں گے بلی شکار کرنے کے لیے تکتے ہوئے بیٹھتی ہے، تکتے ہوئے بیٹھتی ہے، کئی گھنٹوں بیٹھتی ہے. انہیں کبھی کبھی کوئی پرندہ، کوئی کبوتر وغیرہ داغتی ہے نا، جب آ گیا اس کی رینج میں، جب پکڑ لیتی ہے نا، دبوچ لیتی ہے نا، پھڑپڑانے لگتا ہے انہیں. وہ پرندہ نہیں چھوڑتی.
اللہ فرماتے اسی طرح جب ہم پکڑیں گے تمہیں، مہلت جب ختم ہو جائے گی نا، اس وقت تم گڑ گڑاؤ گے، اس وقت معافی مانگو گے، اس وقت عاجزی کرو گے، اللہ فرماتا تمہارا ٹائم ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، بہت مہلت دی ہے، بہت مہلت دی ہے، بہت مہلت دی ہے، اس کے باوجود بھی تم اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھے. تم اللہ کے آگے عاجزی نہیں کرنے کے معنی کیا ہے؟ یہ اس کے معنی یہ ہے میں بہت بڑا ہوشیار ہوں، ہاں میں بہت بڑا سمجھدار ہوں. تکبر غیر شعوری طور پہ آئے گا انسان کے ذہن و دماغ میں، اور انسان کو شیطان ڈالے گا اسے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اس خوش فہمی میں کہ جو میں کر رہا ہوں وہی اچھا ہے. اللہ رسول نہیں، جو میں بہت ہوشیار ہوں، یہ ان کے ذہن میں آ گیا. اور یہی وہی بات فرمایا، فرماتے ہیں عاجزی نہیں کرنے کے معنی کیا ہیں، کیوں ایسا ہوا؟ وَلَٰكِنْ خَسَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ ہے اصل وجہ، کیونکہ دراصل ان کے دل جو ہے سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے. اگر ہم عاجزی نہیں کر رہے اللہ کے آگے، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، نہیں جھک رہے، اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. رسمی طور پہ کچھ وظیفے پڑھ لے رہے ہیں، کچھ نمازیں پڑھ لے رہے ہیں، حقیقت واقعہ یہ ہے ہمارے دل سخت ہو گئے. علماء یہود کے متعلق قرآن میں سورہ بقرہ میں یہ بات فرمایا، ان کے قلوب کی کیفیت کو بتایا. یہاں بھی فرمایا وَلَٰكِنْ خَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے. اور وہاں پہ تک پتھر کی مثال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ مِنَ الْقَسْوَةِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. مثال دیا، بعض پتھر ایسے ہیں جس میں سے پانی پجرتا ہے، دیکھیں گے بڑے بڑے چٹانیں ہیں، ہے تو چٹان لیکن اس میں سے پانی نکل رہا، دیکھے نہیں دیکھا، پانی نکل رہا اس میں سے. لیکن اللہ فرماتا ہے یہ انسان یہ ہے کہ اللہ کے آگے، اللہ کی عظمت کے آگے، اللہ کے عذاب کے آگے اس کا دل کبھی جھکا ہی نہیں، سخت ہے. وہ پتھر تو بھی پجر رہا اللہ کے ڈر سے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں آ رہا، خشیت نہیں آ رہی. یہ مخاطب کرتے ہوئے اللہ قرآن میں سورہ حدید میں ایمان والوں کو مخاطب کیا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت آیا یا نہیں آیا؟ ابھی بھی نہیں آیا کہ پوچھ رہے ہیں کیوں؟ کہ اللہ کے حق کے آگے ان کے دل جھک جائیں، اور اللہ کے ڈر کے آگے ان کے دل جو نا یعنی خشیت الہی ان کے دل نرم پڑ جائیں. وما نزل من الحق، ہمارے جو عبادات ہے یہ رسمی ہے، یہ صرف ہم قست قلوبکم، ان کے دل سخت ہو گئے، سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. کیا کہتا؟ فلاح اور کامیابی کس کے لیے؟ صرف نمازیوں کے لیے نہیں ہے. نماز کی کیفیت کیا ہے وہ بتایا، خالی نماز ہو رہی، سجدے ہو رہے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں، لیکن اصل خشیت نہیں پیدا ہو رہی. ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ نمازی جن کی نمازوں کی وجہ سے ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا، اللہ کا خوف پیدا ہو رہا، اللہ کی خشیت پیدا ہو رہی، وہ نہیں پیدا ہو رہے نماز کے ذریعے سے. نمازیں ہو رہے ہیں، حج ہو رہا، عمرہ ہو رہا، قربانی، سب کچھ ہو رہے ہیں. یہ رسمی فارمیلٹی ہو رہی، صرف حاجی بھی بن گئے، فلاں ہو گیا، لیکن ان کے دل سخت ہے ابھی بھی. انسان کے کام میں نہیں آ رہا. دل سخت ہونے کے معنی کہ یہ بھی ہے، ایک ہمارا پڑوسی ہے، میرا رشتہ دار ہے، کسی تکلیف میں دیکھ رہا ہوں، کسی کو مصیبت میں دیکھ رہا ہوں، میں کسی کو بیماری میں دیکھ رہا ہوں، اور میں اس کی کچھ مدد کر سکنے کے موقف میں ہوں، اس کے باوجود بھی اگر میرے دل پہ ذرا بھی ترس نہیں آ رہا، اس کے معنی یہ ہے کہ میرا دل پتھر ہے. پتھر ہے. یہ نمازیں کام میں آنے والی نہیں ہے اگر ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی نہ پیدا ہو جائے. یہ نمازیں کام میں نہیں آتی. یہ آزمایا اللہ دیا اسی لیے آپ کو. اللہ سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں تتجافى عن الجنوب
عن المضاجع جنبی یدعون رب خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. نتیجہ بیان کیا، یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے بندے جنت میں جانے والے، یہ راتوں کو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. وبالاسحارہم یستغفرون، رات کے آخر حصے میں اٹھ کے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. اور پھر یدعون رب خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. کیفیت کیا ہے؟ خوف بھی ہے، امید بھی ہے. اللہ کے ڈر کا خوف بھی لگا ہوا ہے اور پھر اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے. دونوں چیزیں ہونا ہے، بے خوف بھی نہیں ہونا ہے اور بے امید بھی نہیں ہونا. مایوس ہو جاؤ گے آپ، مایوسی بھی کفر ہے. اور پھر اللہ کی ذات سے بے خوف ہو جانا بھی، یہ بھی ایک بہت بڑا جناب علی خست قلوبہم ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. اسی لیے ایمان میں یہ بات کہی گئی حدیث میں، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان اس کیفیت کا نام ہے جو خوف اور امید کے درمیان میں پلتا ہے. ثم خست قلوبہم، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان کے تو دل سخت ہو گئے. اور ہوا کیا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب دیکھیے، اب آپ شیطان نے ان کے اعمال کو بہت خوشنما بنا کے ان کے سامنے رکھ دیا. بہت اچھا کر رہا، جو کچھ تو کر رہا ہے. کبھی کبھی تو ایسے سہارے سے تسلیاں بھی دیتا ہے. کبھی بات آ جاتی ہے نا مذہبی عرب میں، مسلمان ہوں بھائی، مسلمان ابھی تو حج کر کے آیا تو، ماں کی پیٹ سے جیسا ویسا ہو گیا، بالکل تو اب تو ہاں، پھر تیرے عمرے آگے پیچھے گناہوں کو معاف کر دیے. پھر یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ لا کے کچھ تسلیاں دیتا ہے شیطان. اسی لیے شیطان کو دھوکے باز کہا اللہ قرآن میں کہ ڈرو، کہیں یہ دنیا کی دھوکے باز زندگی تم کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. اور وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور یہ دھوکہ دینے والا شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہیں. اور یہ دھوکہ ہے نا ڈال کے رکھا شیطان نے. اور وہی بات ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. شیطان کیا کرا؟ ان کے ہر کام کو بڑا خوبصورت بنا کے ان کے سامنے رکھ دیا. اب ظاہر ہے کہ ہر انسان میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اچھا ہی کر رہا ہوں بولے تو اس کی اپنی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ انسان کو اپنے کوتاہیوں کے اوپر، اپنے خامیوں کے اوپر نظر نہ ہو، اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی. اور شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا انسان اپنے خامیوں کی طرف غور کرے. اسی لیے کیا کرتا ہے؟ ہر کام کو خوشنما بنا کے رکھ دیتا ہے، ہر کام. ایک بنیادی بات میں عرض کروں، صحابہ کرام اور ہم میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے دور قرون اولا اور آج کے دور میں؟ صحابہ کرام ہر خیر کا کام کرنے کے بعد بھی انہیں ڈر تھا اللہ کا ہے. وہ ڈر کیا تھا؟ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب دینا ہے، یہ ڈر لگا. جیسے سورہ مومنون میں آیت کریمہ آتی ہے اور اس آیت سے متعلق حدیث میں بھی وضاحت آئی ہے، یؤتون ما آتاہ وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے اوپر نیکی، خیر کے اوپر خیر کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی مارے ہیبت کے ان کو ڈر لگا ہوا ہے اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں کیا نتائج نکلنے والے نہیں معلوم، میرے اعمال میں کتنا کھوٹ ہے کہ یہ لگا ہوا ہے. حدیث میں کہی گئی، ام المومنین نے پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے کیا وہ لوگ مراد ہیں شراب پینے والے ہیں، چوری کرنے والے ہیں، کیا یہ لوگ مراد ہیں؟ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ لا یا ابنت صدیق، ہے صدیق کی بیٹی، اس سے یہ لوگ مراد نہیں ہے، اس سے وہ لوگ مراد ہے جو نماز پڑھنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، خیرات کرنے، اچھے کام کرنے والے. لیکن پھر بھی ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اللہ کے پاس جانے کے بعد کون سا عمل قبول ہو رہا کہ نہیں. تو صحابہ کی یہ کیفیت تھی، نیکی کے اوپر نیکی، خیر کے اوپر خیر کرنے کے بعد ان کے دل دھڑک رہے تھے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے کہ کل کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم مطمئن ہیں ہم تو جنت میں جانے والے ہیں. وہاں کیا تھا؟ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ کہ کیا ہوتا نہیں معلوم. اور یہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر کے مطمئن ہے میں جنتی. کتنا بڑا فرق ہے بھائی، زمین اور آسمان کا.
زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہاں وہ کیفیت، یہاں یہ کیفیت. اصلاح کہاں ہوئی اب؟ نہیں ہوتی اصلاح. یہ جو مصائب، یہ جو مشکلات، یہ جو بیماریاں، یہ جو زلزلے، یہ طوفان جو آتے ہیں نا، یہ آپ کو وارن ہے اللہ کی طرف سے، تنبیہ کے طور پہ آتے ہیں اور رجوع اللہ ہونے کے لیے آتے ہیں، تاکہ انسان اللہ کی طرف پلٹے، عاجزی کرے، گڑ گڑائے. اللہ تیرے سوائے کوئی ہے ہی نہیں، تو ہی ہے، قادر مطلق تو ہی ہے. اللہ وہ ہے. ہم بہت سارے لوگ اس معاملے میں بڑے، بعض لوگوں کا تصور یہ کہ یہ بھی ہے، اکثر لوگوں سے میں سنتا ہوں، آپ حضرات بھی سنتے ہوں گے، اس خوش فہمی میں ہے اللہ کسی کو نواز رہا، خوب دے رہا، نافرمانی کے باوجود بھی دے رہا، تو کیا بولتے معلوم ہے لوگ؟ ارے اللہ ہم تو خوش ہے بول کے تو مل رہا ہے سب، بولتے بہت سارے لوگ. یہ بات سورہ یاسین میں غالباً ہے کہ وہ کفار یا مشرک بھی اس زمانے میں بولے، جن کو اللہ نے یہاں پہ دولت سے، اولاد سے نوازا تھا، بولے بھائی اللہ ہم سے خوش ہے بول کے یہاں دے رہا، تو وہاں بھی دیں گا مرنے کے بعد بھی. پھر وہی تصور ہمارے پاس بھی آ گیا. ہاں ہم کو بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھائی خوش ہے بول کے تو یہ سب ہو رہا، اور یہ لوگ بولتے ہیں جب دیکھے اللہ 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 بولتے ہیں بولے یہ دیکھو پریشان ہے اسی لیے. ارے بھائی اللہ نہیں، جب تک بیچ میں نہیں ہے نا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک صاحب بڑی تقریر کر رہے تھے واٹس ایپ پہ، وہ بھی بڑی وائرل ہو رہی تھی، آپ سنے ہوں گے نا، اس میں بڑے انہوں باضابطہ تقریر کر رہے ہیں. مولانا کہہ رہے ہیں مسجد میں آپ کی دعا نہیں قبول ہوتی، مسجد میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی دیوان کا نہ حال ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے مزار پہ. کیوں کہ وہاں ہے حضرت. کیا ہے بولو ہے یہاں کچھ؟ مسجد میں کیا کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ماذا محراب ہے، ممبر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شخصیت ہی نہیں ہے. وہاں حضرت ہے، وہاں ہوتی ہے آپ کی دعا قبول، یہاں نہیں ہوتی. کتنی کفر کی بات، بکواس ہے یہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ جن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. خبردار مساجد اللہ کے گھر ہیں، اور اللہ کے گھر میں کسی اور کو نہیں پکارنا. تم واسطانہ وسیلہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا، کسی اور کا نہیں. اور یہاں تو کھل کے بولی جا رہی ہے بات. تو قبول نہیں ہوتی مسجد میں دعا آپ کی، دعا تو وہاں ہوتی ہے. کیوں یہاں ہے اصل میں، وہاں کون ہے بولو آپ؟ کوئی بھی نہیں ہے. اور اسی لیے تقریباً مساجد کی حالت یہ ہے، خاص طور پہ جہاں پہ خانقاہ ہے، خاص طور پہ جہاں پہ حضرت قبلہ ہے، جہاں پہ مزار سجاد ہے، وہاں ایک مسجد بھی ہوتی ہے. اور مسجد کا امام سجادے کا کیا ہوتا ہے؟ بٹی پریڈ ہوتا ہے. انہیں اس کو گھر کے نوکری پہ رکھ لیتا ہے، انہیں پھر جیسا ہوتا ہے پھر نماز پڑھانا، پھر نماز کے بعد گھر کا کام کرنا. اور امام اس کی وہ حالت ہے، سجادے صاحب کی حالت ہے. کیا ہے یہ؟ اب یہ باتیں بولے تو بولتے ارے وہاں بھی ہو، ارے فلاں فلاں. ارے میرے بابا ایسا نہیں ہے، وہاں دین اللہ کا ہے. یہ قرآن ہے اصل چیز، قرآن اصل ہے. اصل چیز کو چھوڑ دیے ہماری. آج ہمارا دن قصے اور کہانیاں ہو گئے. آج قصے اور کہانیاں ہو گئے. وہ بزرگ ہو گئے قصے، یہ قصے، اور پھر من گھڑت قصے، کوئی حقیقی ہے بھی نہیں. کوسی کتاب میں کہاں ہے، کدھر ہے، حقیقی کیا ہے، نہیں ہے، سچ کیا، کچھ بھی نہیں بھائی، خالی قصے من گھڑت. اسلام اتھینٹک ہوتی ہے. کوئی چیز آپ کہہ رہے ہیں تو اس کی باضابطہ اس کی چین ہوتی ہے. حدیث ہے تو روایت ہے، کون بولے، کیا بولے، کہاں بولے، اس کی چھان بین ہوتی ہے. ایسا نہیں دل میں اچھا بعض لوگ تو بولے ارے بھائی کتابوں کی بات کر رہے ہیں آپ. نہیں، ہمارا جو تعلق ہے، آپ کا تعلق کتابوں سے ہے. ہم پہنچے ہوئے، ہمارا تعلق خوابوں سے. حضرت آتے ہم کو بول کے چلے آتے. اب کتاب اتاب نہیں، وہ تم کرو کتاب، ہمارا تعلق نہیں ہے. حضرت آئے بول کے چلے گئے، اللہ کے نبی آئے خواب میں بشارت بول کے چلے گئے. آپ پڑھو حدیث، وہ اب ہم کو ضرورت نہیں حدیث کی، ڈائریکٹ اللہ کے نبی آ رہے ہیں ہمارے پاس. تو نعوذ باللہ من ذالک. سمجھ میں آ رہا؟ اور یہ باتوں کے اوپر کوئی نکیر کرنے والا ہی نہیں ہے، تنقید ہی نہیں کرتا، بولتا ہی نہیں. انہیں ممبر ملا آپ کو، ہم اللہ نوازا ہے، آپ کو مقام دیا ہے، آپ کو یہ سارے بدعت، شرک، کفریہ کلمات سے آپ کو متنبع کرنا ہے قوم کو، بولتے ہی نہیں. تو پھر کہاں انہوں تو ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہے ہیں. یہاں پہ ابھی بشارت ہوئی تھی، ابھی اللہ کے نبی آئے، سمجھ میں آ رہا فلاں فلاں. کیا
ارے بھائی حج ہمارے اختیار میں کہاں ہے بھائی؟ حج مدینے سے بلاوا آئے تو جائیں گے ہم. بولتے نہیں یہ لوگ. ایسے عقائد ہے. آپ بتائیے، آپ ایسے عقائد ہے. اچھا اور بھی سنیے، آپ حج پہ گئے والوں کی انٹرویو لیجیے. آپ انٹرویو دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ جتنا سکون مدینے میں نہیں ہے، مکے میں نہیں ہے. بولے نہیں بولے؟ جو سکون مدینے میں ہے نا وہ مکے میں نہیں. عجیب معاملہ ہے. کون مکے کے متعلق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں ہجرت کر کے، اور مکے کی طرف نگاہیں پڑی ہوئی ہیں، آنکھ میں آنسو ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے کعبہ تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے کہ تیرے رہنے والے مجھے مجبور نہیں کرتے یہاں سے نکلنے کے لیے، تو میں یہ نہیں چھوڑتا ہے. مکہ وہ ہے. کیا ہے مکہ؟ مکے کے اوپر جا کے آپ کی جب نظر پڑی کعبۃ اللہ پہ، جو دعا مانگو قبول. مکہ وہ ہے. اور آپ بول رہے ہیں سکون ہی نہیں ہے مکے مدینے میں. کیوں آخر ایسا ہو رہا ہے؟ عقائد بگڑے ہوئے پورے. عقائد میں شرک ہے، مشرکانہ افعال ہے، مشرکانہ سوچ ہے ساری. اور اللہ یہ بول رہے ہیں لاتے ہیں مصیبت تمہارے اوپر. کیوں؟ تاکہ تم عاجزی کرنا ہم سے، پلٹنا ہماری طرف. تم یا پلٹنے کی وجہ الٹا کفر کر رہی. غور کیجیے آپ. تو بہرحال بڑا اہم مسئلہ ہے یہ، اسی لیے رکھا میں آپ کے سامنے. تازہ صورتحال بھی، زلزلوں کی شکل قرآن میں زلزلوں کے تعلق سے تفصیل دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہاں اسی لیے کہ تاکہ اللہ کی قدرت، اس کی عظمت ہمارے سامنے رہے ہر وقت رہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. انسان کا قلب ہے جو حرکت کر رہا. کیسے حرکت کر رہا بھائی؟ اللہ کا حکم ہے، ختم، برخاست. سانس آ رہی، سانس جاری، اللہ کا حکم ہو گیا. سانس نکلی ہوئی، رک جا، ختم، برخاست. قصہ ہی ختم. آپ بول لیتے رہو یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا، وال بند ہو گئے، یہ بند ہو گئے فلاں. یہ سارے آپ کی تعویلات ہیں. حقیقت یہ ہے پیدا ہوا تھا انہیں مر گیا. پیدا ہوا تھا، کوئی صاحب بڑی پیاری مثال دیے. ارے اس کو کیا ہوا تھا، انہیں کیوں مر گیا؟ مثال اچھی دیے تھے. ارے کیا ہوا، کیوں مر گیا؟ وہ مر گیا. پیدا ہوا تھا اس لیے مر گیا. نہیں پیدا ہوتا تو نہیں مرتا تھا. کیوں مرا؟ پیدا ہوا بول کے مرا انہیں. یحیی و یمیت، ہم زندگی لیے موت دینے والے ہیں. بات ختم. تھا کیا انسان کبھی؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلق الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا. کلیئر بتا رہا کہ تھے کیا کبھی آپ؟ کسی زمانے میں تمہارا وجود تھا، ذکر تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا نا، کچھ نہیں تھا. ہم ایک نطفے کے ذریعے سے لائے. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا ایک نطفہ نہیں تھے تم؟ ہم نے تم کو زندگی دی ہے. ہاں اللہ بتا رہے ہیں نا ہمارے سامنے. کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کی زندگی، دنیا کی حقیقت. تو بہرحال قرآن پڑھتے رہیے. قرآن کا مہینہ بھی آ رہا اب انشاءاللہ، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور رمضان کا مہینہ، رمضان کے لمحات بڑی عظیم مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے اس رحمت، اس مہینے کو جو کچھ بھی عزت ملی، جو کچھ بھی شرف ملا، جو کچھ بھی فضیلت ملی، وہ اللہ کے کلام سے ملی اس کو. کیوں؟ مہینہ مخلوق ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ رات اور دن مخلوق ہے، اور اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے. اسی لیے مخلوق کے اوپر خالق کی فضیلت، اس مہینے کے اوپر کتاب کی فضیلت اصل میں. اس وجہ سے اس کی رحمت ہے. قرآن رحمت ہے، عظیم ہے نا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ قرآن ہے، پہاڑوں پہ نازل کر دے تو دم جاتے، پھٹ جاتے اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کی خشیت سے. تو اس کی عظمت تو یہ ہے کہ بیان کریں گے ہم انشاءاللہ رمضان کے موضوع کے اوپر جب آئے گی بات. تو بہرحال وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اور ہمارے مہمان خصوصی بھی مولانا بھی تشریف فرما ہے. وہ بھی اپنے کچھ اقوال زرین سے ہم کو نوازیں گے انشاءاللہ. آئیے تھوڑے 10 منٹ خالی کچھ. جس نسبت سے ہم جمع ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے جوڑ دے، اللہ سے قریب کر دے، اور اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی طور پر سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. جیسے کہ
ابھی بتایا گیا کہ رمضان المبارک کی جو نسبت اصل ہے وہ قرآن مجید سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں، رحم ہمارے ساتھ ہو۔ آج پوری دنیا کے اندر ہم محسوس کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو پریشانیوں میں ہے، تکلیف میں ہے، ستایا جا رہا ہے، وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ستائے جانے کی اصل وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم کو غور کرنا ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اس کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے، تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے، تو تم کو سب سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ تمہاری زندگی کے اندر، تمہاری سوچ کے اندر، تمہاری فکر کے اندر، تمہارے معاملات کے اندر، تمہارے سماج اور معاشرے میں تمہیں برکت، خیر اسی وقت مل سکتی ہے جب تم پوری طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے حوالے کر دو۔ آج ہم میں سے ہر ایک شخص اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے۔ آپ نے بہت سی واقعات سنے ہیں اور یہ واقعہ بھی کافی سنا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ بازار میں ٹھہر کر رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آج چاہتا ہوں کہ لوگ اللہ ان کی سننے کے لیے تیار ہے، وہ اللہ کی طرف واپس آ جائیں اور اللہ کو خود سنائیں، لیکن وہ لوگ سننے کو میری بات تیار ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ قبرستان میں روتے ہوئے نظر آئے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہاں پہ کیوں ٹھہر کر رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آج یہ سنانے کے لیے تیار ہے لیکن آج اللہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وقت ہے، یہ مہلت ہم کو دیا گیا ہے، بہت مختصر سی مہلت دی گئی ہے۔ آپ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، اللہ کے نبی نے ان کی فکر کو بدل دیا، ان کی سوچ کو بدل دیا، ان کی زندگی کو بدل دیا۔ ایسا بدلا کہ جو وقت کے سب سے بڑے جاہل سمجھے جاتے تھے، ہر صحابی اپنی جگہ امام کا درجہ حاصل کیا، مقتدی نہیں تھا، مقتدا تھا وہ۔ آج مسجد میں نماز کے لیے کوئی نہیں آیا تو ہر ایک آدمی ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، 4 سورج صحیح یاد نہیں ہے ہم کو۔ یہ میں اعتراض کے طور پر نہیں، بلکہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حقیقت ہے اور ایک ہے رسم ہے۔ ہم کو سوچنا ہے کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں یا رسمی مسلمان۔ رمضان آیا، رمضان میں سب سے زیادہ ہم پریشان رہتے۔ کئی کے لیے پریشان رہتے؟ بیوی کے لیے۔ بیوی کو تو اللہ نے سکون کا ذریعہ۔ سب سے زیادہ پریشان رہتے کہ اب کیا خریدنا ہے، کپڑے کہاں سے خریدنا ہے، اور جو ہے تیاری کیسا کرنا ہے، یہ پریشانی لگی ہوئی رہتی رمضان کو۔ رمضان کا مقصد یہ نہیں ہے۔ رمضان کیوں آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل کو پورا قرآن سنایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو سنایا اور ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے بھی سنا۔ تو کم سے کم ایک قرآن ختم ہونا چاہیے نا۔ تراویح میں جاتے اور تھوڑی 4 رکعت کے بعد پوچھتے ابھی کتنے ہوئے بھائی، ابھی کتنے باقی ہے۔ تراویح اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے اندر جذبہ ہو، ہمارے اندر وہ کیفیت ہو صحابہ کرام رضوان علیہ مجمعین کی طرح۔ اگر وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی تبھی جا کر ہم کو سکون ملے گا، ہم پورے عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنیں گے۔ مکے میں بہت بڑا شاعر تھا لبید۔ جب کوئی شاعر اچھے اشعار کہتا تو اس کے اشعار کو خانہ کعبہ پر لگا دیا جاتا، اس کو کہا جاتا تھا اس وقت معلقات۔ معلقات کہتے تھے کہ اس پر لٹکا دیے جاتے تھے خانہ کعبہ۔
تو لبید ایک شاعر تھا، اس کے اشعار جب لگائے گئے اور دوسرے شعراء کے بھی لگائے گئے تو سب نے اٹھا کر اس کے شعر کو سب سے اوپر رکھ دیا۔ اس کے بعد جب وہ وہاں پہ ایک ہفتہ واری بازار لگتا تھا سوخ اوقاس، وہاں جا کر سارے لوگ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ لبید نے بھی اپنے اشعار سنائے تو جتنے بڑے بڑے وہاں کے شعراء تھے وہ لوگ جیسے ہی اس کے اشعار سنے تو اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے، سارے سجدے میں گر گئے۔ جب وہ واپس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر نازل ہوئی تھی، تو ایک صحابی نے وہ سورہ کوثر کے الفاظ اس لبید شاعر کے شعر کے بازو لگا دی۔ جب لبید واپس ہوا، آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ کس نے، پہلے سوچا کہ بدتمیزی کس نے کی کہ میرے اشعار کے بازو شعر لگا دیے۔ پھر اس کے بعد وہ پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کے زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام۔ اس کے بعد وہ اسلام قبول کر لیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ نے کہا، کبھی کبھی ان سے کہا کہ آپ بڑے شاعر تھے، کبھی اپنے پرانے جو شعر شاعری ہے سنائیے، تو اس نے کہا کہ قرآن کے اما بعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی ابھی تمہیں کوئی اور چیز متاثر کرنے والی ہے؟ قرآن کے بعد میں نے شاعری بھول گئی، میں شاعری ہی بھول گیا۔ عزیزان محترم، قرآن سے جڑ جائیں، قرآن بڑی بلندی عطا کرے گا، قرآن ہمیں بڑی بلندی عطا کرے گا۔ عام طور پہ ہماری غفلت کی وجہ قرآن بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ عام طور پہ ہم جو ٹائم نہیں دیتے ہم قرآن مجید کو، ہمارے گھروں کا نظام، آج گھر میں قرآن ہے، ہمارے مسجد میں قرآن ہے برکت کے لیے، اور دکان میں بھی قرآن ہے، کئی کے لیے؟ برکت کے لیے۔ رکھ تو دیتے ہیں، دلہن کو بھی دے دیتے ہیں، دلہا دلہن کو بھی قرآن دے دیتے ہیں، کئی کے لیے دیتے ہیں؟ برکت کے لیے۔ لیکن قرآن صرف یہ برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ وہ کلام ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو درست کرے، سوارے، اپنے نوک پلک درست کرے، صبح اور شام 24 گھنٹے کی زندگی کا شیڈیول بنائے۔ وہ کس کے ذریعے سے؟ قرآن مجید کے ذریعے سے، سنتوں کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے سے، تبھی جا کر قرآن مجید کا حق ادا ہوگا۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت، خبر میں ہم جائیں گے، خبر میں تو سب جانے والے ہیں نا، اوپر تو یہ کرنسی کام آئے گی، لیکن خبر میں کون سی کرنسی کام آئے گی صاحب؟ وہاں پہ بھی ایک کرنسی چلتی ہے، معلوم ہے نا، وہاں پہ نیکیوں کی کرنسی کام آئے گی۔ اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ خبر میں چلا جاتا ہے اور پھر روز محشر میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو دو چیزیں آ کر آگے پیچھے کھڑے ہو کر سفارش کریں گی۔ ایک، قرآن مجید کہے گا کہ اللہ، یہ وہ بندہ تھا جو تیرے کلام مجید سے محبت کرتا تھا، اس کو پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا اور اس کے پیغام کو سارے لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ اے اللہ، حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز کر کر یہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ اے اللہ، اس کے گناہ کو معاف فرما دے، اسے بخش دے۔ اور دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ بھی آ کر کہے گا کہ اللہ، یہ ایسا بندہ تھا کہ یہ تیرے خاطر جب تو نے حکم دیا تو جب وقت پڑا تو جائز چیز کو بھی تیرے حکم کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ حرام تو دور کی بات ہے، حرام کے تو قریب جانا ناممکن ہے، لیکن جب جائز چیزیں بھی تھیں تو اس کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب روزہ آتا ہے نا بھائی، ایکسٹرنل جو چیزیں ہیں انسان کو متاثر کر سکتی ہیں، اس کو تو اللہ اریسٹ کر دیتا ہے، کرتے نا، شیاطین کو باندھ دیا جاتا، لیکن انٹرنل ایک چیز ہوتی ہے جو نفس ہوتا ہے، اس کو باندھتا نہیں اللہ تعالیٰ، اس کو باندھتا نہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اس کو کمزور کر دیتا ہے روزے کے ذریعے سے۔ اب 4-5 بجے اگر کوئی آپ کو دوست، آپ کا قریبی دوست یہ کہے کہ بھائی ذرا یہاں تک جا کے آئیں گے، نکو بھائی ذرا روزہ کھلے واسطے جائیں گے،
اللہ تعالیٰ نفس کو بھی، نفس کے اندر جو کیفیتیں ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ قابو میں کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان جب شیطان بنا تو اس کو راہ راست سے ہٹانے والا کون تھا؟ شیطان تھا کیا اس وقت؟ شیطان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ نے جب کہا کہ تو شیطان سے کہا کہ سجدہ کرو، تو اس وقت شیطان کو روکنے والا سجدے سے کون تھا؟ اس کا نفس تھا، اس کا نفس تھا۔ شیطان سے بھی بڑھ کے نفس ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ سب سے بہترین چیز میں نے نفس بنائی، سب سے بہترین چیز نفس بنائی۔ اب اس کی تربیت کیسے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا غور کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اللہ تعالیٰ نے سارے ہی انبیاء علیہ السلام کو وہ خصوصی درجہ دیا، اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خصوصی درجہ یہ دیا کہ آپ سے شیطان کو ہٹا لیا گیا۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی شیطان کو ہٹا لینے کے بعد اب کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ لیکن شیطان تو ہٹ گیا اس لیے کہ کسی نبی کے شان ہی نہیں ہوتی کہ شیطان ان کے قریب آ سکے۔ یہ نبی کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی نبی کو ان کی شان کے مطابق درجہ عطا فرماتا ہے، یہ پروٹوکول ہے نبی کا۔ لیکن ساتھ میں نبی کو بھی نفس تھا نہیں تھا، بولیے، نفس تو ہر نبی کو رہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے نفس کو اللہ کے تابع کر لیا تھا۔ کس کے تابع کر لیا تھا؟ ذرا برداشت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، قرآن مجید خلاصہ ہے۔ کس چیز کا خلاصہ ہے؟ قرآن کس کو درست کرنے آیا؟ ہمارے اخلاق کو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے بھیجا ہی گیا ہے کہ ہمارے اخلاق کردار کو درست کرے۔ رمضان آتا ہے، اور اگر رمضان کے ذریعے سے ہماری یہ 30 دن کی جو ٹریننگ جو ہمیں ہونے والی ہے، ایک کیمپ لگنے والا ہے 30 دن کا، اور یہ 30 دن کے کیمپ میں اگر ہم نے اپنے اخلاق کو، کردار کو، اپنی ساری زندگی کو درست نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص پہ۔ بدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بدعا نہیں دی۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ ممبر پر چڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حضرت جبرائیل نے کہا کہ جو شخص رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کر لے اس پر اللہ کی لعنت، یعنی اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اگر رمضان آنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں، قرآن مجید کے کتنے صورتیں ہیں بھائی؟ 114 114 صورتیں ہیں۔ یہ 114 صورتیں اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے، یہ گورنمنٹ آرڈر سے احکامات ہیں۔ ہم دنیا کے اندر ہم سنے ہیں کئی لوگ کانسٹیٹیوشن اتنا لابتے بعد لوگ صبح سے لے کے شام تک حافظ کانسٹیٹیوشن ہو گئے، لیکن جو کانسٹیٹیوشن ساری دنیا، ساری انسانیت، ساری زمین آسمان، ساری کائنات کی حفاظت کے لیے اور ان کی بقا، ان کی ترقی، ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اترا، کبھی اس کے 2 آیتیں، 2 جو ہے اس کے آرٹیکلز نہیں سناتے۔ 6666 آرٹیکلز ہیں قرآن کے، کتنے؟ 6666۔ جو اس کے مطابق عمل کرے گا، جو اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لے گا، سنوار لے گا۔ یہ دراصل رمضان آ رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ رمضان کو جو ہے ایک موقع ہم کو دے رہا ہے، فراہم کر رہا ہے کہ ہم اس رمضان کو غنیمت جانیں اور غنیمت جان کر فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو رمضان کے خیر سے محروم ہو گیا وہ پورے خیر سے محروم ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے، پہلا دہا تو بڑا اچھا رہتا ہمارا، تربتر رہتا، دوسرا دہا مختصر ہو جاتا اور تیسرا دہا دربدر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں، رمضان سے پہلے ہی ہم رمضان کے جو کچھ خریداریاں ہیں، دیگر چیزیں، اور کوئی بھی عمل ہمارا اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ اگر ہمارے دن کے معاملات، رمضان کے اور رات کے معاملات
سنت کے حساب سے نہیں ہے۔ رات میں تراویح پڑھ رہے ہیں اور رات بھر جگ رہے ہیں، ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں، مشغلے ہو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نے کہا کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ جنتی جہنمی آپس میں ایک دوسرے تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ ٹھہرنے کو موقع دے گا بات کرنے۔ ادھر سے بولیں گے ارے مول صاحب آپ کدھر ہو؟ میں سب کو تقریر کرتا تھا، میں جا کے رات بھر ادھر ادھر آوارہ پھر کے آتا تھا۔ ارے ہمارے کو تو سمجھاتے تھے آج ادھر ہے مول صاحب، بھائی جان چچا بھتیجے بھائی سب ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع دے گا۔ پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، ادھر کدھر آپ؟ ہم تو سمجھ رہے تھے آپ ہمارے سے پہلے جنت میں ہوں گے۔ لم نکو من المصلین، ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری نہیں کرتے تھے، غریب نادار پریشان حال۔ بڑے جو ہے شاپنگ مالوں سے شاپنگ کرتے ہیں، بڑے جو ہے کھانے کی چیزیں آرڈر کرتے ہیں، وہاں پہ 1 روپیہ نہیں چکاتے، لیکن وہی ترکاری بھاجی کے غریب لوگوں کے پاس جا کے کوتمیر کے ساتھ پودینہ فری دلا لیتے، وہ اس کے ساتھ وہ فری دلا لیتے۔ یہ مزاج ہے۔ لم نکو من ہم کھانا نہیں کھلانا چاہتے، غریبوں کا خیال نہیں کرتے تھے، ہم ایسا جو ہے غریبوں کے اوپر ظلم کرتے تھے اور دکھاوے کے کام کرتے تھے۔ اور آخری بات جو اس میں کہا گیا وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جب بھی وقت ملتا تھا گپ شپ میں گزارتے تھے۔ حضرات ہم کو ان آیتوں کی روشنی میں اب آنے والے رمضان کے ذریعے سے جو فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے گھروں کا ایک ماحول بنائیں کہ روزانہ ہمارے گھر میں کم سے کم 1 رکوع ترجمے کے ساتھ ہو، تلاوت ہو، ترجمانی ہو، اور پورے فیملی کے لوگ ممبرس ساری نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی ہمارا روزانہ ایک پروگرام بنا لے، اگر بدلے ریولیشن آئے، تبدیلی آئے، سن رہے ہیں سنانے کی ماشاءاللہ ساری عادتیں اچھی ہیں ہماری، لیکن عمل کی عادتوں میں ذرا بھی سدھار آنا ہے۔ کوشش کریں کہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچے دیندار بن جائیں۔ ہم بچوں کے لیے تو ساری چیزوں کی کوشش کرتے ہیں، 100 روپے کی کتابیں خریدتے ہیں، 100 روپے کی ہر سال بچوں کی کتابیں خریدتے، لیکن اس کے ساتھ ہم سوچیں کہ سارے بچوں کی قرآن ہم خریدے ہیں، ترجمہ بھی خریدے ہیں، اور 1-2 حدیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ ساری سہولتیں ہیں، رومن میں بھی آپ کو مل جاتی ہیں، اردو میں بھی۔ کوشش یہ کریں، اگر ہم نہیں کریں گے ابھی بھی غفلت برتیں گے۔ قرآن نے کہہ دیا الہاکم التکاثر، دنیا کی دوڑ دھوپ نے تمہیں غافل کر دیا اور تم ایک دن خبر میں جا ملنے والے ہو۔ کہیں روز محشر میں ایسا نہ ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کرنے کے بجائے شکایت نہ کر دے کہ اللہ ان لوگوں کو تو میں نے قرآن دیا تھا، صحابہ دیے تھے، قرآن کی تعلیمات بتائی تھی، صحابہ ایک تربیت یافتہ طبقہ ان کے سامنے رکھا تھا، لیکن یہ لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، یہ خواب غفلت میں رہے۔ اے اللہ تو اپنے وعدے جو کیا ہے اس وعدے کے مطابق فیصلہ فرما، تو ہم اس وقت کیا بنے گی ہماری۔ آخری بات میں کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی کھڑا دے گا اور سارے لوگوں کو بھی کھڑا دے گا، تو لوگ سارے کہیں گے کہ اللہ میں نے یہ سارے جو برے کام ہیں شیطان کی وجہ سے کیا، سارے کام ہیں شیطان کی وجہ سے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان سے کہیں گے کہ بھائی تم بتاؤ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ گمراہ ہوئے، تو شیطان کہے گا کہ اللہ قرآن کے ذریعے سے تو نے بتایا کہ شیطان کا وعدہ، شیطان کی باتیں جھوٹی ہیں اور آپ کی باتیں سچی ہیں، تو یہ میری بات پر عمل کیا، آپ کی بات پہ عمل نہیں کیا، اب آپ اس کے حق میں جو فیصلہ کرتے کر لیجیے۔ قرآن کی آیتیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کے لیے ایک درست ہونے کا ذریعہ بنائے اور ہمیں قرآن مجید سے وابستہ فرمائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اور سچے طور پر محبت کرنے والا، اطاعت کرنے والا، فرمانبرداری کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو بھی قرآن مجید پڑھنے والا بنا۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ فجر ہوتی تھی تو ہمارے گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں۔ انشاءاللہ کوشش کرے کہ پھر ہمارے گھر ویسے ہی بن جائیں کہ وہاں سے دوسری آوازیں آنے کے بجائے زیادہ قرآن کی اور دین کی آوازیں آئیں۔
شیطانوں کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ رب اغفر لي ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم علما نافعا، اللهم علما نافعا، اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا ديان يا قاضي الحاجات اغزي حاجاتنا يا دافي البليات ادفع بلاءنا يا شافي الأمراض اشف مرضانا يا حل المشكلات سيل اشكالنا يا رب العالمین۔ اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے اس محفل قرآن کی محفل یہاں پر سج رہی ہے میرے مولا، اس کے جو استاد ہیں ہمارے جو یوسف صاحب، یا اللہ ان کی صحت تندرستی اور سلامتی قائم رکھ میرے مولا، ان کے ایمان میں اضافہ عطا فرما، اور انہوں نے ہمارے کو جو قرآن کا علم دے رہا ہے میرے مولا، جو آپ کا جو مبارک مہینہ آ رہا ہے، جو ہم نے قرآن سے کچھ سیکھا ہے آپ سے میرے مولا، ہم آج اس رب کائنات سے مانگ رہے ہیں میرے مولا، ہم کسی سے نہیں مانگتے میرے مولا، آپ سے مانگ رہے ہیں۔ یوسف صاحب کی عمر میں درازی عطا فرما اور ان سے دین اور اسلام کے خدمت زیادہ سے زیادہ لے لے میرے مولا، آپ کے ایک ایک الفاظ، آپ کے ایک ایک شاگرد سیکھنے والے اللہ آپ کی خوشنودگی کے حاصل کرنے کے لیے یہاں پیر کو پیر جمع ہو رہے میرے مولا، اس محفل کو قائم اور دائم رکھ میرے مولا، اور یوسف صاحب کی عمر میں درازی عطا فرما اور صحت کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما یا اللہ، یہاں پر بیٹھنے والوں کے اوپر یا اللہ رحم کا معاملہ عطا فرما، کرم کا معاملہ عطا فرما، آسانی کا معاملہ عطا فرما یا اللہ، آپ خوب توجہ دینے والے ہیں میرے مولا، اس محفل پہ توجہ عطا فرما، آپ خوب احسان جتانے والے ہیں میرے مولا، کہ اس محفل پہ احسان جتا میرے مولا، ہم لوگوں کو بھی یوسف صاحب کے جیسا داعی بنا میرے مولا، دین اور اسلام کے لیے ہمارے کو، ہمارے سینوں کو، ہماری زبان کو، ہمارے عقل کے ڈھکنوں کو کھول دے میرے مولا، تیرے داعی بن کے کیا بدنا اس دنیا میں گزرنے والے بندے بنا دے میرے مولا، قرآن سے محبت عطا فرما، قرآن سے ہم کو کیا بدنا لگاؤ عطا فرما، قرآن کو خوب زیادہ پڑھنے والے بنا، قرآن سے خوب زیادہ پھیلانے والے بنا میرے مولا، اے اللہ ہمارے لیے یہ آسانی عطا فرما میرے مولا، قرآن کے لیے ہمارے لیے برکتیں عطا فرما میرے مولا، جگہ جگہ برکتیں عطا فرما، قدم قدم پہ برکتیں عطا فرما، قدم قدم پہ نیکیاں عطا فرما، اس میں برکتیں عطا فرما یا اللہ، تو برکتوں کا نزول عطا فرما یا اللہ، تو غفور الرحیم کن فیکون کی شان رکھنے والے میرے مولا، تو ہمارے سینوں کو اس قرآن سے جوڑ دے میرے مولا، اس قرآن سے ہمارے کو غافل نہ رکھ میرے مولا، اس قرآن سے ہم نان مسلم بھائیوں تک پہنچانے والے بندے بن جائے میرے مولا یا اللہ، غیر قوموں تک اس قرآن کا پیغام پہنچانے والے بندے بنا لے میرے مولا، اس کام میں، اس مشن میں ہم لوگوں کو سب کو چن لے میرے مولا یا اللہ، یوسف صاحب کی جو صحت جو بگڑ گئی تھی میرے مولا، ان کے ہارٹ کے جو والز بن ہو گئے میرے مولا، ان کے ہارٹ کے والز کو تو کھول دے میرے مولا، تیر سے مانگ رہے میرے مولا، کوئی طاقت نہیں، کوئی دوا نہیں ہے، تیری ذات اتنی بڑی ہے میرے مولا، تو اگر چاہا تو یا اللہ وال آسانی کے ساتھ کھل جاتے ہیں میرے مولا، کوئی تو ڈاکٹر کوئی کام کا نہیں، کوئی دوا کوئی کام کی نہیں، شفا تو تیرے ہاتھ میں ہے میرے مولا، تیر سے ہم شفا کی بھیک مانگتے ہیں میرے مولا، یوسف صاحب کے کیا اپنا دل کے والوں کو کھول دے میرے مولا، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو وبیدک الخیر
الخير كله على نعمته وسره. الحمد لله، الحمد لله على الإيمان، الحمد لله، الحمد لله على الإسلام، الحمد لله، الحمد لله نعمة القرآن، الحمد لله، الحمد لله بنعمة القلوب رمضان. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أول الأولين، يا شاكر الشاكرين، يا مدثر المدثرين، يا حافظ الحافظين. اللهم لك الحمد ولك الشكر شكرا طيبا مباركا فيه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن وعبادتك. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.